الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں مختلف موضوعات پر گفتگو کی. اس میں قرآن کا ایک اہم موضوع وہ توحید کا موضوع ہے. اسی موضوع کو سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور اس موضوع کی تائید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان حکیم کی اس نصیحت کو بھی ذکر کیا. لقمان حکیم نبی تو نہیں تھے لیکن اللہ کے نیک اور متقی بندے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی. حکمت کی مختلف تفسیر اس میں بیان کی ہے. ایک نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے حکمت دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکمت دیا کہ میرا شکر ادا کریں، اور شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ نعمت میں اضافہ کیا. اور حکمت کہا جاتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حکمت سے مراد ذہانت اور فہم. ان سب کا مطلب یہ ہے کہ علموں پر عمل کرنا. تو لقمان حکیم نے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو علم دیا تھا ان پر عمل کیا اور ان کی شکر بجاوری کی. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نعمت میں اضافہ کیا اور ایسے حکیم بنے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس حکیم کی باتوں کو ذکر کیا جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. چنانچہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو چند نصیحتیں کی تھی. ان نصیحتوں کو قرآن بیان کرتا ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا اور وہ نصیحت کر رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے، تو اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، یقیناً شرک بڑا بھاری ظلم ہے، بڑا بھاری گناہ ہے. سب سے پہلی نصیحت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو توحید کی کہ یہ عالم کو بنانے والا، یہ آسمان و زمین کو بنانے والا صرف ایک اللہ ہے. اس کے ساتھ عبادت میں کسی چیز کو شریک مت کرنا، اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ ان کے ساتھ شریک کرنا یہ توحید کے تقاضے کے خلاف ہے. کیونکہ خالق اور مخلوق کو برابر کر دینا یہ زیادتی اور بے انصافی ہے، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے. اسی واسطے شرک کو ظلم اور زیادتی اور بے انصافی کہا. اللہ تعالیٰ نے آگے چند باتیں بیان کی اس توحید کے لیے ہی کہ یہ توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر تم پر کتنا بھی بڑا احسان کرنے والا کوئی ہو، وہ بھی اگر تم کو شرک کا حکم دے تو تب بھی ان کی بات کو نہیں مانا جائے گا. حتیٰ کہ اگر والدین بھی تم کو اس شرک کا حکم دے تو ان کی اس بات کو نہیں مانا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. ہم نے انسان کو یہ تاکیدی حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کریں.
خاص طور پر اس کی ماں کے ساتھ کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری کے ساتھ اس کو اٹھایا اور اس کو 2 سال تک اس کو دودھ پلایا، اور اس بات کا حکم دیا کہ میرے لیے میرا شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا شکر ادا کرے، یقیناً میری ہی طرف لوٹنا۔ اس آیت میں انسان کو سب سے پہلے کہ اس کے محسنین اس دنیا میں آنے کا سبب جو والدین بنے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ خاص طور پر اس کا سبب، یہ حکم دینے کی حکمت آگے بیان کی کہ کیونکہ اس دنیا میں آنے کے لیے اس کی ماں نے اس کے لیے بہت سی مشقتیں برداشت کی اور اپنی راحت کو چھوڑ دیا اور اس کے لیے تمام طرح کی قربانیاں دی، اور اس کے والد نے بھی اس کے لیے قربانیاں دی، دن اور رات ایک کر کے اس کے راحت کے سامان کو مہیا کیا، اور اس کی ماں نے اس کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ ان سب احسان کے بعد فرمایا کہ میرے احسان، میرا شکر سب سے پہلے، اس کے بعد والدین کا بھی شکر ادا کرنا ہے، کہ اس میں والدین کا شکر ادا کرنے میں خود اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا شکر ادا کرنے کا حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ والدین کا بھی شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اس میں در حقیقت یہ اللہ کا ہی شکر ادا کرنا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی اطاعت کرنا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ اس کے عبادت کرنا اور اس کی حقیقی اطاعت کرنا، اور والدین کا شکر یہ ہے کہ اس کی فرما برداری کرنا اور اس کی خدمت کرنا۔ یہ سب کرے گا تو ان سب کا انجام اور اس کا سزا اور اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور ان سب کے لیے اللہ ہی کی طرف اس کو لوٹنا ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ اور آگے کی جو بات ہے یہ تو توحید کی تمہید تھی، آگے اصل کہنا مقصود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالیں کہ میرے ساتھ تو شریک کریں وہ چیز جس کا تجھ کو کوئی علم نہیں ہے، تو ان دونوں کی اطاعت مت کر، ہاں لیکن ان دونوں کی دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہیں، اور دین کے معاملے میں اس شخص کے طریقے کو اختیار کر جو میری طرف رجوع کرنے والا ہے، پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، میں تم کو تمہارے کاموں کی خبر دوں گا۔ اس آیت میں توحید کو بیان کیا کہ اگر والدین بھی تم کو شرک کا حکم دے تب بھی اس کو نہیں مانا جائے گا۔ اوپر کی آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اس کے باوجود آگے یہ بیان کیا کہ ان کے ساتھ دنیا میں حسن سلوک کرنا ہے، لیکن عقائد کے دین کے معاملے میں اگر وہ تم کو خلاف شرع کسی بات کا حکم دے تو اس میں ان کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اور
آگے بیان کیا کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اس میں اگر انکار کرے گا تو اس سے حد سے گزر جائے گا اس انکار کرنے میں، تو اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً حکم دیا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ رہے، یعنی ان کو کسی بھی درجے کی کوئی اذیت اور تکلیف مت پہنچا، کہ اگر وہ تجھ کو حکم دے اور تو نہ مانے، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے تو اس قدر تو اس کو مجبوری کی وجہ سے برداشت کر لیا جائے گا، لیکن اس میں آگے بڑھ کر تو کسی اور معاملے میں ان کو اذیت نہ پہنچائے، ان کو ہرگز تکلیف نہ پہنچائے، بلکہ ان کے ساتھ دنیا میں ہر طرح سے بھلائی کا یہ حکم دیا۔ والدین کا انسان پر بڑا احسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکر اور ان کے احسان کو بجانا ضروری قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادت کے ساتھ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو ملایا کہ پہلے اللہ کا حق ہے، اس کے بعد اس کے سب سے بڑے محسن اس کے والدین کا حق، ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اس کے لیے دعا کا حکم دیا، اور کہ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے کہ والدین نے تجھ کو تیرے بچپنے میں تیرے ساتھ نرمی کی اور تیرے ساتھ حسن سلوک کیا اور تیری غلطیوں کو معاف کیا اور تیری ہر طرح کی تجھ کو راحت پہنچائی، تو بھی ان کے لیے دعا کر کہ اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما، ان دونوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرما جیسے کہ ان دونوں نے میرے ساتھ بچپن میں معاملہ کیا۔ اور دوسری حدیثوں میں بھی والدین کے بارے میں بہت سے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد کون؟ تو فرمایا تیری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر بھی فرمایا تیری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا تو فرمایا تیرا باپ۔ تو اس میں والدین کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنا اس بات کا حکم دیا ہے۔ اس میں خدمت کے اعتبار سے والدین میں خدمت کے اعتبار سے ماں اولا ہے اور اطاعت کے اعتبار سے باپ اولا ہے۔ کہ خدمت سب سے زیادہ مشقت اور خدمت یہ ماں کی ہوتی ہے اور اطاعت میں باپ سے مانی چاہیے۔ اور کہ دنیا کے معاملے میں تو اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن دین کے مسئلے میں دین کے معاملے میں جس کی بات ماننی ہے اس کو فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ اس شخص کی پیروی کر جو میری طرف رجوع کرے، یعنی مومنوں کی، نبیوں کی۔ یہ دین کے معاملے میں نبیوں نے جو باتیں بتائی اور علماء نے جو باتیں بتائی، نیک لوگوں نے جو باتیں بتائی، ان کی بات پر عمل کرنا کہ تمہارا انجام اور تمہارا لوٹنا میری طرف ہے، اگر تم مانو گے تو اس بات کا بھی میں تم کو خبر دوں گا اور جو نہیں مانیں گے اس کی بھی میں خبر دوں گا، یعنی تمہارا بدلہ دیا جائے گا۔ پھر یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا۔ آگے لقمان حکیم کی اور نصیحتوں کو بیان کیا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ
حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير۔ اے پیارے بیٹے، اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اگرچہ وہ چٹان میں ہو یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ باریک بھی اور باخبر ہے۔ اس میں لقمان حکیم نے عقائد کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط اور وسیع ہے، کہ اگر کوئی شخص کتنے بھی پردوں کے پیچھے اور معمولی چیز بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ اگرچہ وہ چٹان کے درمیان میں ہو تو وہ چٹان کو عام لوگوں کو اس کو دیکھنے کے لیے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس چٹان کے اندر بھی دیکھنے والا ہے۔ اور آسمانوں میں یا زمین میں یعنی کہیں بھی ہو اور کیسے بھی معمولی چیز ہو، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس میں علیم اور بصیر صفت کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو لائے گا اور تمہارے نامہ اعمال میں اس کو رکھا جائے گا۔ جیسے کہ دوسری آیت میں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، کہ اگر ہم ترازو کو قائم کریں گے اور کسی پر بھی کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا، اگر کوئی ذرہ برابر بھی کوئی کام کرے گا، کوئی نیکی کرے گا، کوئی برائی کرے گا، تو ہم اس کو لے آئیں گے اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو، اس عقیدے کو بیان کیا۔ عقائد کی درستگی یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے عقائد کی بات کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ لطیف اور خبیر ہے، کہ پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا ہے، باریک بھی ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ عقیدے کو بیان کیا، اس کے بعد دوسری آیت میں اعمال کو بیان کیا۔ فرمایا یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ اے بیٹے، نماز کو قائم کر اور بھلائی کا حکم دے اور بری بات سے روک، اور جو کچھ ان کی وجہ سے تجھ کو مصیبت پہنچے اس پر صبر کر، اور یہ صبر اولو العزم میں سے ہے، اولو الہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اس میں اعمال کے اعتبار سے سب سے اہم عمل نماز کو بیان کیا کہ اسلام کی بنیاد اور رکن یہ نماز ہے۔ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس میں سے ایک رکن اور سب سے اہم رکن یہ نماز ہے، کہ نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ جو شخص اس کی پابندی کرے گا تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کی حدیث ہے من حافظ علیہ کان لہ نور وبرہان ونجات، کہ اس کے لیے قیامت کے دن نور، برہان، دلیل اور نجات ہے، اور جو اس کی محافظت نہیں کرے گا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ کوئی دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی،
بلکہ ان کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف وغیرہ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نماز ایسی چیز ہے، سب سے اہم رکن ہے کہ یہ درست ہو گئی تو تمام اعمال درست ہو جائیں گے۔ یہ برائیوں سے روکنے والی ہے، جیسے کہ قرآن میں حکم ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز تم کو برائیاں اور بے حیائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ نماز کے فضائل میں بہت سی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ، اگر تمہارے گھر کے سامنے ایک نہر ہو جس میں تم دن میں 5 مرتبہ غسل کرو تو کیا تمہارے بدن پر کوئی میل کچیل رہے گا؟ تو فرمایا کہ ہرگز نہیں۔ اسی طرح نماز کی بھی حالت ہے کہ اگر کوئی شخص 5 مرتبہ دن میں نماز پڑھے گا تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ گناہوں کو اس کے ذریعے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی سے رضی اللہ عنہ سے گناہ ہو گئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پورا واقعہ بیان کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دن کے دونوں طرف میں نماز کو ادا کرو کہ یہ نماز ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں جو ہے برائیوں کو ختم کرنے والی ہیں، کہ اگر انسان کو کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بدلے میں نیکی کر لے کہ نیکیاں یہ گناہوں کے لیے کفارہ بنے گا۔ جیسے کہ دوسری حدیث میں ہے الصلوات الخمس الجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان والعمرۃ الی العمرہ مکفرات لما بینہما ان اجتنب الکبائر، کہ 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسری جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان اور ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ کرنا، ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ بھی گناہ ہوئے ہیں اگر وہ کبائر سے بچا ہے تو یہ تمام اعمال اس کے لیے کفارہ بنیں گے، یعنی اس کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا۔ نماز کی بڑی فضیلت ہے اور نماز اسلام کا بڑا رکن ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز یہ نماز ہے۔ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ اگر نماز کو چھوڑے گا تو یہ ہو سکتا ہے کفر کا سبب بنے۔ اس لیے سب سے اہم عمل کو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نماز کے بارے میں حکم دیا۔ نماز صحیح ہو جائے گی تو تمام اعمال دوسرے بھی اس کے صحیح ہو جائیں گے۔ اور آگے یہ حکم دیا کہ اسلام ایسا مذہب ہے کہ جو دوسروں کی بھی فکر کرنے کی حکم دیتا ہے، کہ خود کے عقائد اور اعمال جب اس نے درست کر لیے تو دوسروں کو بھی وہ بھلی بات کا حکم دے اور بری باتوں سے روکے۔ تو آگے فرمایا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، بھلائی کا حکم دے اور بری بات سے روک۔ اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں کہ اس کی وجہ سے خود کی اصلاح کرنا اور مخلوق کی اصلاح کرنا، دوسرے کی اصلاح کرنا، اس میں بڑی مشقت اور بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ دونوں ایسے کام ہیں جس کے صلے میں ہمیشہ عداوت اور مخالفت ہی ملتی ہے اور تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو اس کے لیے یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی اس پر تجھ کو تکلیف پہنچے گی اس پر صبر کر۔ یہ صبر کی تاکید کی، صبر 3 طرح کا ہوتا ہے: صبر علی الطاعت، صبر علی المعصیت اور صبر علی المصیبت۔
کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں اس میں بھی صبر اور محنت کی ضرورت ہے، اور صبر علی المعصیت کہ عبادت کرے گا اور بھلی بات کا حکم دیا تو شیطان تم کو گمراہ کرے گا اور برائیوں کی طرف لے جائے گا، تو معصیت سے بھی بچنا۔ اور تیسری صبر علی المصیبت، اور اسی بات کو یہاں اس آیت میں بیان کیا ہے کہ جو کچھ بھی تجھ کو مصیبت اور اذیت اور تکلیف پہنچے گی اس پر صبر کرنا، اور یہ صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ بڑی ہمت کی بات ہے، صبر بہت بڑی دولت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو صبر مل گیا اس کو سب سے بہتر اور سب سے بڑی چیز مل گئی، اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں۔ یہ تو اعمال اور مخلوق کے ساتھ کیا احسان کرنا ہے اس کو بیان کیا۔ آگے آیت میں حسن معاشرے کے بارے میں بیان کیا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ کہ لوگوں کے لیے تو اپنے منہ اپنے چہرے کو مت پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، یقیناً اللہ تعالیٰ اکڑنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے چال میں درمیانی رہو، درمیانی چال کو اختیار کر اور اپنی آواز کو پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز۔ اس میں اخلاق کو بیان کیا کہ لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے۔ اس نے معاشرے کی تعلیم دی کہ لوگوں کے ساتھ تم ملے تو ان کے ساتھ گفتگو کرے تو لوگوں سے چہرہ پھرا کر بات مت کر کہ یہ تکبر اور فخر کرنے والے کا یہ طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں آپ کے خصائص اور اخلاق میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کلام کرتے تھے تو اس کے بالکل مقابل ہوتے تھے اور اس سے چہرہ نہیں پھیرتے تھے، بلکہ ایک دم سامنے اور سیدھے بیٹھتے تھے، چہرہ گھما کر بات نہیں کرتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے مصافحہ بھی کرتے تھے تو جب تک سامنے والا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو اس سے چھڑاتے نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور یہ آپ کے عمدہ اخلاق ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم کو اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ بنایا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ تو لوگوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کرنا اور کس طرح گفتگو کرنا اس کو بیان کیا، اور آگے کس طرح چلنا ہے وہ بھی بیان کیا کہ تو زمین میں اکڑ کر مت چل، لیکن تواضع کے ساتھ چل، اپنی حقیقت کو پہچان کہ زمین سے ہی تجھ کو پیدا کیا گیا، کیسے تم تکبر کر سکتا ہے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے سب سے عناصر اربع میں سے سب سے افتادہ اور پست بنایا کہ یہ جھکنے والی چیز ہے، یہ نیچے چیز ہے، تو بھی زمین کی طرح جھکتا ہوا چل اور تکبر بند کر، کہ اللہ تعالیٰ ان تکبر اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے چال میں درمیانی رویہ اختیار کر کہ تیز مت چل کہ اس سے خود کو تکلیف پہنچے، ہو سکتا ہے گر جائے، اور نہ دوسرے کو اتنا تیز چل کہ دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ بھی گناہ کا سبب ہے کہ اس میں درمیانی چال کو اختیار کر۔
ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم یہود کی طرح تیز مت چلو اور نصارہ کی طرح ایک دم سستی مت چلو، بلکہ درمیانی چال چلو۔ تو درمیانی چال کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال بھی حدیث میں بیان کہ آپ اس طرح چلتے تھے جیسے دالان سے اتر رہے ہیں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ پر اسی مضمون کو بیان کیا ہے، الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ تم نرمی کے ساتھ زمین پر چلو اور اپنی آواز کو پس رکھو کہ چلاؤ بھی مت۔ یہ بھی وقار کو ختم کرتا ہے اور انسان کی ہیئت اس سے بھی بدی معلوم ہوتی ہے کہ تم انسان ہو کر گدھے کی طرح چلاؤ مت، کہ آواز میں سب سے بری آواز گدھے کی ہے کہ انسان کی وقار اور اس کے عظمت کے خلاف ہے، بلکہ یہ بہت سی مرتبہ چلانا یہ دوسروں کے لیے ایذا کا سبب ہے، تکلیف کا سبب ہے، اس واسطے چلانا یہ بھی برا بیان کیا ہے۔ یہ لقمان حکیم چند نصیحتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا تھا جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اس واسطے